پاکستان میں مختلف ادوار میں مختلف پرابلم آئی، یعنی کہ برڈ فلو بھی ہے، کرونا بھی ہے، یہ آل اوور دا ورلڈ معاملات چلتے رہتے ہیں، ہر کنٹری کو اور ہر جگہ پہ پولٹری فارمر کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور اب ہم نیا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں بیٹریز کا، اور بیٹریز کا مین پرپز بھی یہی ہے، ایک تو ہاٹ اینڈ ہیومڈ سیزن میں یہ لائٹ آئے جائے تو شیڈ کا سسٹم بند نہیں ہوگا۔ سولر کی وجہ یہ ہے مین، جس سے یہ انڈسٹری ساری پاکستان کی چل رہی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈی ایس جی پوڈ کاسٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ پولٹری کو سولرائزیشن کی کتنی ضرورت ہے ان پاکستان۔ اس کے حوالے سے ہم نے جو آج گیسٹ کو ہم نے بلایا ہے وہ ایز وی آل نو کہ اگر پاکستان میں پولٹری فارم کی بات کی جائے اور بلال پولٹری کی بات نہ ہو تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے اپنے گیسٹ بلائے ہیں، سی ای او بلال پولٹری، ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا سر، ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کی کیسی یہ جرنی سٹارٹ ہوئی پولٹری انڈسٹری کی، اپنا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ اور کیسے آپ اس انڈسٹری کے اندر آپ اپنا قدم رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اور میرے کزن محمد اشرف صاحب نے ہم نے مل کے اس کو سٹارٹ کیا 1994 میں، اور اس وقت پولٹری جو تھی نا وہ بالکل کنونشنل پولٹری تھی، اس میں کوئی ماڈرنائزیشن نہیں تھی، اوپن ہاؤسز ہوتے تھے، اور اوپن ہاؤسز میں اس طرح ہے کہ جو ہمارا ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر ہے اس میں برڈ کا کافی لاس ہوتا تھا۔ اس میں لاسز میں مین لاسز مورٹیلٹی کا تھا، ایگ پروڈکشن ڈراپ ہو جاتی تھی، برڈ پہ اسٹریس آتا تھا، بعض اوقات برڈ کسی نہ کسی ڈیزیز میں چلا جاتا تھا، بہت ٹف ٹائم تھا اس وقت۔ ہم نے 8,000 برڈ سے اسٹارٹ لیا تھا، پھر کیونکہ اس وقت یعنی کہ کنٹرول ہاؤسز میں پراپر نہیں تھی، بیسک فیز میں تھی پولٹری، تو ہم نے اپ ٹو 80,000 برڈ ہم اسی طرح ہم نے انکریز کیا۔ تو اس کے بعد ہم سوچ رہے تھے اس کو کسی نہ کسی طرح امپروو کیا جائے، تو ٹی سی میں ایک پولٹری کی کانفرنس ہوئی تھی، ایکسپو تھا پولٹری کا، تو وہاں اٹیلین کمپنیز آئی تھی، ان کے پاس اس لیئر کیجز کا نئی ٹیکنالوجی کے بروشر تھے، وہ میں نے اور اشرف بھائی نے وہ بروشر اٹھا کے ہم اس پہ ورکنگ شروع کر دی۔ تو ہم نے 2 سال اس پہ ورک کی۔ ہماری بہت سارے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہم سے سینئر، ان کے ساتھ بھی ہماری ڈسکشن رہی، کیونکہ وہ پاکستان کا پہلا یونٹ ہونا تھا، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی وینٹیلیشن کیسے کنٹرول کی جائے اور باقی آپریشن اس کا کیسے ممکن ہوگا پاکستان میں۔ تو اس میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر جعفری صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ، ہم اکثر بیٹھتے تھے اکٹھے، اس پہ ڈسکشن کرتے تھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب بگ برڈ والے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی رہیں وینٹیلیشن کے سلسلے میں۔ تو سلو اینڈ اسٹڈی ہم اس پہ ورکنگ کرتے رہے 2 سال کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہم نے یہ یونٹ انسٹال کرنا ہے۔ دیٹ واز دا فرسٹ یونٹ ان پاکستان، پائنیئر تھے جو انڈور انڈسٹری، انڈور برڈ کے لیے۔ جی، تو ہم نے وہ انسٹال ہوا، ایل سی اوپن ہوئی، انسٹال ہوا، اور الحمدللہ ہم سکسیسفل رہے۔ اس میں 2 چیزیں جو پرومیننٹ جو سامنے آئی، اس میں ایک تو تھی کہ انڈے کا صاف ہونا، کیونکہ فلور پہ انڈا کبھی بھی اتنا نیٹ اینڈ کلین نہیں رہتا جتنا نیٹ اینڈ کلین وہاں سے آیا۔ سیکنڈلی اس میں انوائرمنٹ کنٹرول تھا، ٹیمپریچر کا پرابلم نہیں تھا،
برڈ کی ہیلتھ سٹیٹس بہتر رہا, برڈ کی پروڈکشنز بہتر رہی. یعنی کہ ہم نے آج تک اتنی اچھی پروڈکشن لی نہیں تھی فلور پہ جتنی اچھی ہم نے اس کیج میں لی. اور سیکنڈلی اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑا بینیفٹ تھا کہ اس کی فیڈ انٹیک برڈ کی جو فیڈ ویسٹ ہوتی تھی وہ ویسٹ نہیں تھی. اس میں 5 سے 7 گرام 8 گرام فیڈ پر برڈ شیونگ تھی فیڈ کی. اور جو نیگیٹو تھا اس میں ایک ہی تھا, الیکٹریسٹی کاسٹ اس میں بڑی تھی. لیکن اوور آل جب بینیفٹس دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ زیادہ بڑے بینیفٹ تھے. آپ فیڈ کو کیلکولیٹ کریں, جب 7 گرام فیڈ کم بڑھ لے تو اوور آل آپ دیکھیں پورے ملک کا وہ کتنا بینیفٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے آپ ٹوٹل نمبر آف برڈ پہ یہ 7 گرام کو ہم کتنا میز ہمارے گھر کی ہے, یعنی کہ پاکستان کی کراپ ہے. اس کے علاوہ باقی دیکھیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزیں جن میں پرٹیکولرلی سویا بین ہے, وائٹامن منرلز ہیں اور امائنو ایسڈز وغیرہ ہیں, ان سبھی کو دیکھیں تو ایک ہیوج امپورٹ کاسٹ پڑتی ہے. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ملک کو ہمارے کو فائدہ ہوگا. تو یہ ہم نے پھر اس کو آگے کنٹینیو کیا, لیکن ہم سلو اینڈ اسٹڈی اس کی انکریز میں رہے. ہم نے ہیپیلی انکریز نہیں کیا, ہم کوشش کرتے رہے, میں اور اشرف بھائی آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی اس کو امپروو کرتے رہے. سر ماشاء اللہ سے اب آپ کا ابھی آپ ایکسپورٹ کرنا بھی اسٹارٹ ہو گئے ہیں انڈا پاکستان کا, تو یہ آپ کیسے سر کوالٹی مینٹین اپنی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اتنی کوالٹی دینا کہ ایز اے پرسنل ایکسپیرینس اس طرح انڈا اچھا میں نے آج تک نہیں کھایا جتنا بلال پولٹری کا اچھا ہے. جی اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ برڈ کو کسی بھی جگہ پہ آپ برڈ کو جو فیڈ دے رہے ہیں اور برڈ کا جو ہیلتھ سٹیٹس ہے, یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ فیڈ کے انگریڈینٹ جن میں ٹاکسن فری ہوں یا کوالٹی انگریڈینٹ یوز کریں تو اس میں آپ کو آپ کا ایگ کی کوالٹی, ایگ کا ٹیسٹ, اور اگر برڈ ڈیزیز فری ہوگا تو وہ ڈیزیز فری انڈا, بیکٹیریا اور وائرس فری انڈا ملے گا آپ کو. جی سر, جو بیسک چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں پولٹری کے اندر وہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے کون سے کرنے, جیسے فیڈ ہو گیا, ڈیزیز ہو گیا, یا الیکٹریسٹی کاسٹ ہوگی سر؟ اس میں پاکستان میں مختلف ادوار میں مختلف پرابلم آئے, یعنی کہ برڈ فلو بھی ہے, کرونا بھی ہے, یہ آل اوور دا ورلڈ معاملات چلتے رہتے ہیں. ہر کنٹری کو اور ہر جگہ پہ پولٹری فارمر کو فیس کرنا پڑتے ہیں. لیکن آپ کو جو ہے نا انوویٹو رہنا چاہیے. آپ کو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ٹچ رہنا چاہیے. جو بھی اچھی چیز ملے وہ امپلیمنٹ کریں. تو ہم نے جب اس انڈے کا انیشیٹو لیا تو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ایوب صاحب, انہوں نے ہمارے ساتھ, ہم نے مل کے یہ کام سٹارٹ کیا. تو ان کا آلریڈی بزنس تھا ادھر ایکسپورٹ کا. انہوں نے کہا ہم آپ کا انڈا ٹرائی کرتے ہیں, دیکھیں یو اے ای میں چلتا ہے کہ نہیں, کیونکہ پاکستان کا اس سے پہلے تو کوئی نام نہیں تھا انڈے ایکسپورٹ میں نہیں تھا. تو انہوں نے ود ان 2 months ان کی سیل اتنی امپروو ہوئی کہ وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں انڈا میں اور دو, انڈا ہمارے پاس اور نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اس انڈے کے ٹیسٹ کو لائک کیا اور ڈے بائی ڈے ہماری انڈے کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی. اب ہمارا کوئی 70% سے ابو انڈا جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, بلکہ ان دنوں میں, وار کے دنوں میں بھی وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا سر, جو انرجی کرائسس ہے آج کل پاکستان کے اندر پچھلے لاسٹ 5 years سے,
2020 کے بعد دیکھتے ہیں ہم ہماری الیکٹریسٹی پرائسز ہائی ہوئی ہیں، اس کے بعد ابھی پیٹرول ڈیزل کی پرائسز جو ہائی چل رہی ہیں، اس پہ کیا امپیکٹ آیا سر اسپیسیفک پولٹری کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک میں آپ کو چیز بتاؤں کہ کوالٹی امپروومنٹ کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیم ہے پراپر. جی ہمارے نئے ینگسٹر ہمارے ساتھ آئے ہیں جی 5 سال سے. جی اس میں ڈاکٹر بلال ہے، محمد بن اشرف ہے، جی مرتضی صاحب ہیں. یہ ہماری ٹیم کے نئے ینگسٹر ہیں، ممبر ہیں، اور ہائیلی کوالیفائڈ ہیں جی اور انرجیٹک ہیں. کافی کام کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ میں اور اشرف بھائی ہم دونوں ٹرائی کر رہے ہیں بزنس کو ان پہ شفٹ کرنے کی، اور آلموسٹ 60% ہم نے ان پہ شفٹ بھی کر دیا، کیونکہ ہماری فیڈ مل کو محمد دیکھتے ہیں، بریڈر فارمز کو اور ہیچری کو ڈاکٹر بلال صاحب دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لو مین کا بریڈر ہے. جی تو جرمنی سے ہم وہ جی سر، آپ امپورٹ کی کر کے، ہیچری بھی ہے وہ ہاں بھی جی، وہ امپورٹ کرتے ہیں بریڈر، اور ہیچری ہماری وہاں ہیچ کر کے ہم پورے پاکستان میں جی جی چوزا سپلائی کرتے ہیں، لیئر کا، جی کمرشل لیئر کا. تو ہمارے پاس ایک ویٹنیرین کی ٹیم ہے، جی ان کے وہ ہمارے ہر فارم پہ ہے. جی ہم ان کے ساتھ مشاورت میں رہتے ہیں. ہم نے کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ بہتر نیو ٹیکنالوجی اپلائی کی جا سکے ہم کرتے ہیں. اور یہ جو نئے ینگسٹر ہمارے ساتھ آتے ہیں ویٹنیرین، ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اور ان کے لیے بلکہ انٹرنیز ہمارے پاس بھی آتے ہیں یواس سے، ایگریکلچر یونیورسٹی سے اور رفا سے. تو یہ ہماری بیسک اسٹرینتھ ہے، کیونکہ اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ ایک پراپر ٹیم نہ ہو. اور پرٹیکولرلی ہمارے ینگسٹر میں ڈاکٹر بلال جو ویٹنیرین ہے، اس نے کافی امپروو کیا ہے مختلف شعبہ جات میں. پرٹیکولرلی ہمارے بریڈر فارمز کو اور ہیچری کو اور چوزے کی کوالٹی کو بہت امپروو کیا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ویٹنیرین ہیں انہوں نے بھی کافی محنت کی ہے. ہمارے فارمز کی پروڈکشنز الحمدللہ ہم جو 10 ٹاپ آف دا لسٹ ہیں پاکستان میں، ان میں رہتی ہے ہر سال. تو اسی طرح ہم ڈے بائی ڈے امپروومنٹ میں لگے ہوئے ہیں. باقی جہاں تک آپ کا کویشچن ہے انرجی کرائسس کا، سولر تو بعد میں آیا ہے. انرجی کرائسس پاکستان میں بہت دیر سے چل رہا ہے. یعنی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، کچھ پاکستان میں ہنگامے وغیرہ ہوئے تھے، تو اس وقت 3 دن بجلی نہیں آئی تھی. تو یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے، سولر آ گیا ہے. اگر سولر نہ آتا تو اس انرجی کاسٹ میں بزنسز بہت مشکل تھے، بلکہ پاکستان کی کوئی انڈسٹری بھی وہ اس کا رن کرنا مشکل ہو جانا تھا. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے جیسے ہمارا پولٹری کا شعبہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فیڈ کے بعد سب سے زیادہ کاسٹلی جو ہمیں کاسٹ پڑتی ہے وہ ہے الیکٹرسٹی اور ڈیزل کی. کیونکہ آپ ان کنٹرول ہاؤسز میں جو ہے نا وہ 1-2 منٹ بلکہ چند سیکنڈ کے بعد جو آپ کے برڈ کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے بہت دیر پہلے یو پی ایس بھی انسٹال کیے تھے اپنے فارمز پہ، تاکہ الیکٹرسٹی آئے اور جائے، برڈ پہ افیکٹ نہ ہو. اس وقت سولر نہیں تھا، وہ بیٹری کے ساتھ یو پی ایس آپریٹ کرتے تھے. وہ اسی طرح تھا، جب لائٹ جاتی تھی جنریٹر آن ہوتا تھا، لوڈ ٹیک اپ کرتا تھا، اس وقت تک وہ یو پی ایس، ہاں جی، وہ شیڈ کی یعنی کہ وہ وینٹیلیشن بند نہیں ہوتی تھی اس میں. لیکن وہ زیادہ سکسیسفل نہیں رہا، کیونکہ سارے فینز پہ ہم وہ نہیں لگا سکتے تھے. لیکن جب سے سولر آیا ہے تو ہم نے
2020 میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا ہم نے سولر لگانا ہے، اور 2021 میں ہمارا پہلا فارم پہ سولر انسٹال ہو گیا تھا. پھر اسی طرح ہم نے ہمارے باقی سارے پولٹری فارمز پہ انسٹال ہوا. اس کے بعد پھر ہم ہماری ہیچری اور فیڈ مل آل اوور ہمارے سارے پروجیکٹس پہ جو ہے نا وہ سولر ہے. اور اب ہم نیا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں بیٹریز کا. اور بیٹریز کا مین پرپز بھی یہی ہے، ایک تو ہاٹ اینڈ ہیومڈ سیزن میں یہ لائٹ آئے، الیکٹرکسٹی آئے جائے تو شیڈ کا سسٹم بند نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے پاس 4 یا 5 گھنٹے کا بیک اپ آئے گا. وہ اللہ نہ کرے کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو 4-5 گھنٹے میں وہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی پینل میں پرابلم آ جائے کسی اور چیز میں، سچ لائک دیٹ، کیونکہ الیکٹریکل ہے، تو وہ اس لیے ہم انوویشن میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بہتر سے بہتر چیزوں کو گین کیا جائے، بہتر پرفارمنس لی جائے. ماشاء اللہ سر، آپ کا پاکستان کی انڈسٹری میں پہلا بیس ہوگا جو آپ انسٹال کریں گے پولٹری کے اندر سر. تو وہ اس میں سر آپ نہ صرف وہ الیکٹریسٹی کی اور دوسرا آپ کی ڈیزل کی کاسٹ پہ کٹنگ میں بھی اس کو وہ بینیفٹ آپ کے ہوگا. جی آج کل جیسے ریٹس ڈیزل کے بڑھے ہیں اور الیکٹریسٹی بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو میں تو کہتا ہوں اللہ کی بلیسنگ ہے، اور ڈی ایس جی انرجی والوں نے بہت کام کیا ہے. اور یہ انہوں نے دیکھ ہر جو بھی بندہ بزنس کرتا ہے وہ پروفٹ اس میں اس کو ضرور ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اکانومی میں بڑا رول ہے. آپ دیکھیں ہمارے ایگریکلچر کے ٹیولز ہیں، پولٹری فارم ہے، ٹیکسٹائل ہے، رائس انڈسٹری ہے، جتنی بھی انڈسٹریز ہیں پاکستان کی، اگر سولر نہ ہوتا تو آئی تھنک سو 50% بھی انڈسٹری نہیں ہونی تھی. کولڈ اسٹوریج ہمارے سارے، ہاں جی، کولڈ اسٹور کو دیکھیں آپ. ہاں جی، اور میری تو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، آپ ہم سے 11 روپے میں بجلی واپس لیتے ہیں اور 60 روپیز یونٹ جو ہے نا وہ آپ بائی کرتے ہیں. دیکھیں اس کی سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے نا، ایک تو انہوں نے بہت چیپ سورس کی بجلی دی ہے، سولر سے ہم نے بہت سستی بجلی لی ہے. اور سیکنڈلی اس میں نہ پولوشن ہے. انوائرمنٹل پاکستان میں سب سے زیادہ آپ کاسٹ دیکھیں تو جن چیزوں میں سب سے امپورٹ کی کاسٹ آ رہی ہے اس میں ایک آئل بھی ہے. جی بالکل. آپ دیکھیں سولر نے آپ کا آئل کی امپورٹ کو کتنا کم کیا ہے. تو یہ بہت بڑے بینیفٹس ہیں. گورنمنٹ کو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس پہ ٹیکسز لگا کے یہ اس کو لمیٹڈ کرنا چاہیے. اگر آج بھی میں کہتا ہوں سولر ہے تو انڈسٹری ہے. اگر ہماری انڈسٹری بند ہو جائے تو ہم تو زمانہ قدیم میں چلے جائیں گے. بالکل. تو اس پہ بہتر ہے کہ دیکھیں ایک غریب سے غریب تر اور انڈسٹریلسٹ تک ہر بندہ اس سے مستفید ہے، بینیفٹ لے رہا ہے. وہ بھی اپنا پنکھا اس سے چلا رہا ہے، اپنا گھر کا فریج وغیرہ جو بھی ہوگی وہ بھی اسی سے چلا رہا ہے، اور انڈسٹری بھی اسی سے چل رہی ہے. تو انڈسٹری میں کتنی زیادہ امپلائمنٹ ہوگی. آپ دیکھیں تو صحیح نا، ایک انڈسٹری ہے اس میں ہر جگہ پہ کئی بڑی انڈسٹری ہیں، اس میں 1000 2000 امپلائمنٹ ہے. تو اس سولر کی وجہ ہی ہے مین جس سے یہ انڈسٹری ساری پاکستان کی چل رہی ہے. تو میرا ونس اگین، کیونکہ میں نے ایک دور وہ بھی دیکھا ہے جب ہماری نئی پولٹری تھی، ہم نئے آئے تھے تو کنٹرول ہاؤسز کا ٹرینڈ بنا تھا. تو بے نظیر جب بے نظیر کا مرڈر ہوا تو ہنگامے ایسے ہوئے
اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو اس میں جو ہے نا ایک دفعہ 3 دن کے لیے بجلی نہیں تھی پاکستان میں. تو میری ریکویسٹ ہے پھر گورنمنٹ کو، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، ہمارے جو بھی ہائر اتھارٹیز ہیں سبھی کو، اس پہ ٹیکسز بڑھانے کی بجائے غور سے سوچیں اس کے بینیفٹ کتنے ہیں. آپ اس کو سکویز کریں گے تو ملک کا ہی نقصان ہونا ہے. اور جو بجلی ہمارے پاس ڈیم ہی نہیں ہے تو ہم نے سستی بجلی لینی کہاں سے؟ آئل سے پروڈیوس کریں گے تو وہی ہے، آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں. آئل وہ اس پہ ٹیکسز کتنے پڑتے ہیں. آج IMF ہم سے پوچھتا ہے کوئی بھی پہلا کویشچن، آئی تھنک سو، کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو یہ جواب دینا پڑتا ہے جی ہماری ایکسپورٹ اتنی بڑی ہیں یا اتنی کم ہو گئی. اور یہ ہمارے لیے پوری قوم کے لیے بڑا کویشچن ہے. آپ اس کو مینیمائز کریں، اس پہ ٹیکسز لوگوں کو پروموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انرجی پیدا کرے جس کی نہ پولوشن ہے نہ امپورٹ پہ کوئی اس کا برڈن ہے. اور ایگریکلچر کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. دیکھیں زمیندار بچ گیا ہے بالکل، لیکن اس کی فصل کا ریٹ اسے اچھا نہیں ملا، لیکن وہ بچ گیا ہے. اس کے پاس یہ جو ہے نا ٹیوبویل کا پانی وہ فری آف کاسٹ ہے. ایک انیشیل انویسٹمنٹ ہے، اس کے بعد سارا جو اس کا ہے نا وہ فری آف کاسٹ ہے. سر آپ کا ہمارا آلموسٹ 5 سال ہو گئے آپ کے پاس ہمارا سولر سسٹم انسٹال ہے اور مزید انسٹال ہو رہا ہے. تو آپ کے ان 5 سالوں میں DSG کے ساتھ سر کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ان کی انسٹالیشن سے لے کے؟ ہمارا تو ایسے ہو گیا DSG کے ساتھ جیسے ہمارا ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. اور جیسے ہمارا اور ان کا بزنس اب ایک ہی ہو گیا. تو ہمارا جو بھی پروجیکٹ نیا ہوتا ہے وہ صرف کہنا ہوتا ہے. تو وہ ساری ٹیم دانیال صاحب سے لے کے ابو بکر صاحب تک، انجینئرز، ساری ٹیم بہت خیال رکھتی ہے. کوئی بھی پرابلم ہو تو ودن نو ٹائم سالو کرتے ہیں. اچھا سر، آپ نیو بزنس مین اگر اس انڈسٹری میں آنا چاہے تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے سر کہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور کوئی انویسٹ کرنا چاہے اس انڈسٹری میں؟ دیکھیں لیئر انڈسٹری میں تو اس وقت میرے خیال میں آنے والے 3-4 سال کا جو ہے نا وہ نئے سسٹم آ چکے ہیں. اور مے بی کوئی نیکسٹ اگر ایکسپورٹ نہ بڑھی ہماری، تو جیسے ایکسپورٹ نہ بڑھنے کی ایک مین ریزن وار بھی ہے. وہ لمیٹڈ رہ گئی ہے، جہاں ہے وہیں رکی ہوئی ہے. تو وار کے بعد کیا بنتا ہے، کب وار بند ہوگی تو آفٹر دیٹ اس کا پتہ چلے گا. کیونکہ پر کیپٹا کنزپشن ابھی بھی پاکستان کی کم ہے، لیکن یونٹ بھی کافی نئے لگ گئے ہیں. میرے خیال میں 2 سال انتظار کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے انڈسٹری کس جگہ پہ ہے، تو پھر ڈیسیجن لینا چاہیے. سر آپ کیا ایڈوائس دیں گے اپنے فیلو انڈسٹریلسٹ کو کہ وہ سولر کی طرف جتنا جلدی موو ہو سکے ہو جائیں گے؟ کیا ایڈوائس دیں گے؟ میرا تو یہ آئی تھنک سو دیٹ یہ پاکستان میں شاید ہی کوئی پولٹری فارم ہوگا جس پہ سولر نہیں لگا ہوگا. آلموسٹ مور دین 90% فارمر جو ہے نا وہ سولر پہ چلے گئے ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر وہ رن ہی نہیں کر سکتے فارم. اور یہ بہت اچھا کیا سارے فارمرز نے. اور میں تو دوسری انڈسٹری کو بھی ایڈوائز کروں گا جن پہ نہیں ہے سولر وہ فوری سولر لگائیں. اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں ساری انڈسٹری ایون کہ ہمارے میاں تنویر صاحب جو FPCCI کے چیئرمین ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سولر کے ایشو کو اٹھائیں اور سولو کریں. کیونکہ پاکستان کے عوام زیادہ پابندیوں کے متحمل نہیں ہے کہ سولر پہ ٹیکس بڑھتے جائیں اور وہ سولر جو ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل. اور سر دوسرا انوائرمنٹ کے کوئی خاموش بجلی پیدا ہو رہی ہے. ہاں جی، دیکھیں پولوشن نہیں ہے. ہمارے لاہور میں دیکھ لیں کتنی پولوشن ہوتی ہے. انڈیکس جو دنیا میں ہے، ہم پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ رہتے ہیں.
تو یہی ہوتا ہے ڈیزل بھرنے کی وجہ سے، پیٹرول بھرنے کی وجہ سے، جیسے الیکٹرک گاڑیاں آئی ہیں ان سے بھی پولوشن کم ہوگی، اسی طرح سولر بھی ایک سیف انرجی ہے اور الیکٹرک گاڑیوں کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. جی وہ ضروری ہے. ہاں جی، ہر گھر پہ سولر ہے، وہ وہیں سے چارج ہوگا جی تو پولوشن آٹومیٹکلی لاہور کی بھی کم ہو جائے گی، سارے بڑے شہروں کی کم ہو جائے گی. تو ہمیں براڈ اسپیکٹرم میں سوچنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ سولر ایک بہت بڑی نعمت ہے. سر اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں سر آپ اگلے 5 سے 10 سالوں میں پاکستان میں، اسپیشلی اس انڈسٹری کا؟ سر کہ پر کیپٹا آپ نے بتایا کہ ابھی بھی ہماری کیپیسٹی کم ہے جتنی ہم پروڈکشن دے رہے ہیں. دیکھیں جاپان اور جب ڈیولپ کنٹری کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے 300 سے لے کے ابو 400 ایگز ہیں پر کیپٹا، ہمارا ابھی تک 100 ایگز تک ہے. تو ہماری ایسوسیشنز کو چاہیے اس کو پروموٹ کریں، اس کو ایڈورٹائز کریں. یہ بہت سستی پروٹین ہے، بالکل غریب لوگوں سے لے کے امیر لوگوں تک. جی اور آپ دیکھیں جو بھی ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جن کے، وہ سارے انڈا ایڈوائز کرتے ہیں بھی آپ ڈیلی 2 ایگ ضرور لیں. سلمنگ سینٹر دیکھ لیں، ایکسرسائزنگ سینٹر دیکھ لیں، پاکستان کی ٹیمز کو دیکھ لیں، سبھی میں جو کوچ ہیں وہ انڈا ایڈوائز کرتے ہیں. اور اگر ہمارا اس کو کمپیئر کر لیں دوسری چیزوں سے جو اکارڈنگ ٹو دس پرائس ہے، تو اس کی نیوٹریٹو ویلیو اور ان کی نیوٹریٹو ویلیو کو آپ چیک کر لیں تو اس کی کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، یعنی کہ ود ان 2 or 3 year اٹ کین بی ڈبل. اور سر ان لاسٹ آپ کو میسج دینا چاہیں سولر کے حوالے سے، بیس کے حوالے سے، جو نیو ٹیکنالوجی ہماری آ رہی ہے بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم کی، اس کی طرف ہمیں موو کرنا چاہیے؟ جی یہ جو ہے نا بیٹری والا آپ کا، یہ پولٹری فارمر کے لیے بھی بہت ضروری ہے، تاکہ جو 4-5 ماہ ہوتے ہیں زیادہ گرمی والے، اس میں ہمارا فارم بند ہی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ زیادہ گرمی میں جب لائٹ آف ہوئی، جنریٹر آن ہوا، جنریٹر نے ٹیپ اپ کیا تو 1-1.5 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، پرٹیکولرلی ہیومڈ سیزن میں، جون جولائی اگست میں. تو وہ نیچے نہیں آتا سارا دن، وہ پرابلم ہی کریٹ کرتا رہتا ہے، کیونکہ شیڈ کے اندر کی ہیومیڈیٹی کوئی 70 to 80% ہوتی ہے. تو صرف ایک ہی ایئر موومنٹ ہوتی ہے جو اس کو چل افیکٹ دیتی ہے، باقی جو ہوا میں نمی کی وجہ سے پراپر برڈ کمفرٹیبل نہیں رہتا. تو اس میں جو ہے اگر بیٹریز ہوں گی تو وہ فینز آپ کا سسٹم سموتھ رن کرے گا، اس میں ایرر آنے کے بھی چانس کم ہوں گے. جب وہ سموتھ رن کرے گا 24 آور ان کو وینٹیلیشن ملے گی برڈ کو، تو ڈیفینیٹلی برڈ اچھا پرفارم کرے گا اور اس کا ہیلتھ سٹیٹس بھی اچھا رہے گا. تو دوسرا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی اس کا بہت فائدہ ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی وہ کپڑے کا جب چل رہا ہوتا ہے، ان کا تو آلریڈی سسٹم آئی تھنک سو ہر ٹیکسٹائل میں یہ ہے کہ سسٹم بند نہ ہو. وہ پہلے میرے خیال میں UPS لائک آپریٹ کر رہے تھے، اب یہ بڑی بیٹری آ گئی ہیں، یہ ان کے لیے اور بینیفیشل ہوں گا. ہر جگہ پہ جہاں مشینری چل رہی ہوتی ہے، جب بجلی جانے سے بند ہوگی تو دوبارہ چلے گی کسی بھی انڈسٹری میں، اس میں کچھ نہ کچھ لا ضرور ہوگا. بس یہ دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور جو یہ وار ہے یہ ختم ہو جائے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ مسلمان کنٹریز پہ بھی نہ آئیں بلکہ دوسرے کنٹریز پہ بھی نہیں آنے چاہیے. ایسی وار جو ہمیشہ جو ہے نا نقصان کرتی ہے، مسلمان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس وار میں.
تو میری ونس اگین ریکویسٹ ہے میں وزیر اعظم صاحب سے، کیونکہ وہ پروگریسو ہیں اور ان کا بھی پولٹری انڈسٹری سے لنک ہے، جی تو وہ ضرور ان چیزوں کو دیکھیں جو انڈسٹری کے لیے، اکیلا پولٹری کے لیے نہیں، انڈسٹری کے لیے بینیفٹ ہے، کیونکہ پروگریسو ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں. تو ہماری پوری ایسوسی ایشن کی یہ ریکویسٹ ہے میاں صاحب سے، وہ اس کے بارے میں سمپتھیٹک ویو سے سوچیں اور کنونس کریں جو لوگ اس پہ زیادہ ٹیکسز لگانا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی جہاں پولٹری انڈسٹری کا تعلق ہے، پاکستان کی پولٹری انڈسٹری ٹیکنیکل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور سبھی بڑے سینسیبل اور اچھے ہمارے پاس کنسلٹنٹ ہیں جو ویٹنیرین ہیں، اور پولٹری انڈسٹری کو جو بڑے بڑے گروپس رن کر رہے ہیں، ان کے بھی سبھی گروپس کے بڑے جو ہیں نا وہ ویٹنیرین ہیں، جن میں آپ بگ برڈ کو دیکھ لیں، صابر پولٹری کو دیکھ لیں. بگ برڈ میں ڈاکٹر کریم بھٹی صاحب ہیں، کمال صاحب ہیں، باسط صاحب ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر صابر صاحب ہیں، اسی طرح ارسلان پولٹری ہے، ڈاکٹر صادق صاحب کے بیٹے ہیں. تو یہ ساری ماشاءاللہ انڈسٹری جو ہے نا یہ ویٹنیرین کے ہاتھوں میں ہے. اور اسی طرح ایشیا فیڈ دیکھ لیں تو سبھی گروپ، کرسٹل فیڈ ہے، پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے گروپ ہیں سبھی کے یا تو بچے ویٹنیرین ہیں یا وہ خود ویٹنیرین ہیں تھے. تو اسی لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں. تمام انٹرنیشنل جو جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں ان کو یہ سبھی لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، اور وہاں سے جو پراپر آؤٹ کم آتی ہے وہ ادھر پاکستان میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد کے کنٹری سے پاکستان پولٹری انڈسٹری میں بہت ایڈوانس ہے. اس میں کوئی دو رائے یا کوئی آرگو ہی نہیں کر سکتا کہ ہماری پولٹری انڈسٹری ان سے فار بیٹر ہے. کوالٹی کے لحاظ سے اب انڈیا کا انڈا آ رہا ہے یو اے میں اور مڈل ایسٹ میں، اور ان کا انڈے سے پاکستان کے انڈے کی پرائس ہی کوئی 10 ریال زیادہ ہے. تو اس طرح آپ پورے انڈسٹری کو پوری کو دیکھیں تو بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہماری ایف سی آر برائلر کی، ہماری لیئرز کی نمبر آف ایگز، ہمارے بریڈر کے چوزے جو ہم پر لے رہے ہیں وہ دنیا کے ٹاپ آف جو کنٹریز ہیں ان میں آ رہے ہیں. تو اس میں مین جو چیز ہے، اتنے زیادہ پرابلم فیس کرنے کے بعد بھی ہماری پولٹری انڈسٹری بہت ترقی کر رہی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم پروٹین ڈیفیشنٹ کنٹری ہیں. دس از آل اباؤٹ ٹوڈے. انشاءاللہ ہم یہ اپنا پوڈ کاسٹ کا سفر جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.